مصلحتیں اور حکمتیں بیچ میں نہیں لانا۔ جیسے آج بعض وہ زر خرید لوگ، ہو سکتا ہے ہماری جماعت میں وہ غدار منافقین بیٹھے ہوں جن کو ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک کی توہین بھی ایک عام سی بات ہے، ہوتی ہے تو ہو لینے دو، ہم اپنے امن و شانتی کی بات کریں گے۔ کون سے امن کی بات کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں دی جائیں، گستاخیاں کی جائیں، اور اگر کوئی ہمارا لیڈر یہ کہے کہ مسلمانوں صبر کرو صبر کرو، اسے آپ جواب میں یہ کہیں صبر یہاں پر نہیں سکھایا جاتا، صبر موت پر کرنے کی تلقین اسلام نے کی ہے، گھر بار لٹ جانے پر بھی صبر کی تلقین کی ہے۔ لیکن تمہیں پتا ہے اگر تم ان اوقات میں بھی کہو گے کہ چپ رہو تو پھر بلال حبشی کی روح بھی چیخے گی، خبیب بن عدی کی روح بھی چیخے گی کہ مصطفیٰ کریم کی عزت پر انہوں نے کوڑے بھی کھائے، جسموں کو چھلی بھی کر لیا، اور مسلمان اپنے گھر میں نرم غذائیں کھا کر کے صبر کی تلقین کرتا ہے۔ میرے عزیزو تمہیں پتا ہے جنگ احد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں، ان کے دفاع میں ایک صحابی رسول کھڑے تھے ابو قتادہ، جن کے جسم پر 80 تیر لگ گئے تھے، 80 تیر آ گئے، لیکن وہ ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ ناموس رسالت کی حفاظت کا مطلب سمجھتے ہو؟ حضور پاک کی شان کی حفاظت کا مطلب؟ اس صحابی نے 80 تیر اپنے جسم پر لیے، یہاں تک کہ ایک تیر ایسا آیا کہ ان کی آنکھ میں چلا گیا اور ان کی آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، ان کی آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، اور پیچھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ بار ہے۔ پوچھو اس صحابی کو، ان کا بھی تو گھر بار تھا، ان کے بھی بیوی بچے تھے، آپ گھر میں بیٹھ کے مصلحت کیوں اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے 80 تیر جسم پر لے لیے؟ میرے عزیزو وہ صحابہ تھے تمہیں جواب دیتے، اصل زندگی تو اس نام پر مٹنے کو ہی کہتے ہیں، ان کے قدموں پر جو فنا ہو گیا وہ اصل زندگی ہے۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ اگر حقیقی زندگی چاہتے ہو تو مر مٹو ان کے قدموں پر، ہاں جان دے دینا یہ مردہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ 14 صدیوں بعد بھی ہمارے مجمع میں حسین زندہ ہے، نہیں زندہ ہے؟ امام احمد بن حنبل زندہ ہے، وہ 1000 کوڑے کھائے، امام اعظم ابو حنیفہ آج بھی ہمارے مجمع کی رونق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائی ہیں مصطفیٰ کریم کی عزت کے معاملے میں، ان کے شان کی حفاظت کے معاملے میں، لیکن آج بھی ہماری قوموں میں وہ زندہ ہیں۔ مجدد الف ثانی زندہ ہے، امام احمد رضا خان زندہ ہے۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، جو اس نام پاک کی حفاظت کے لیے جیتا ہے مولا اس کے نام کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھ دیتا ہے۔ پوری دنیا میں قیامت آنے تک جن عاشقوں کا نام چلتا رہے گا، عشق محبت اعلیٰ حضرت کے نعرے بنگال والے اس لیے نہیں لگاتے کہ اعلیٰ حضرت بنگال کے رہنے والے تھے یا پٹھان خاندان کے تھے، اس لیے 100 سال بعد بھی نعرے لگائے جاتے ہیں کہ اس امام احمد رضا نے پوری زندگی اگر کسی کی بات کی ہے تو تاجدار مدینہ کی بات ہے۔ جو ان کی عزت کی بات کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جیوت ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آج فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے کیا گھر میں مصلی بچھا کر کے دعائیں مانگتے ہوئے حفاظت کرو گے، یا پھر میدان عمل میں اتر کر کے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتاؤ گے کہ میں اس محمد عربی کا غلام ہوں جس کو دیکھ کر کبھی سمندر بھی راستے دے دیا کرتا ہے، طوفان بھی رخ موڑ لیا کرتا ہے، میں اس حبیب عربی کا غلام ہوں جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر ہر جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ بزدلوں کا نام مسلمان نہیں ہو سکتا، ڈرپوک قوم کا نام ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایمان لاتا ہے بشاشت قلب، ایمان لاتا ہے بے خوفی دنیا سے، کیونکہ مسلمان جب سجدے میں جاتا ہے تب اللہ اکبر کہتے جاتا ہے، جب سجدے سے اٹھتا بھی ہے تو اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مسلمان کا ایمان صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے تو صرف اللہ بڑا ہے،
اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو مسلمان اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے وہ پھر دنیا کی طاقت کو بڑا کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ ہاں طاقتیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، تخت پر کوئی موذی آتا رہے گا جاتا رہے گا، لیکن اے مسلمانوں تم اپنے ایمان کے ساتھ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہو۔ اسلام کسی کے باپ دادا کی صرف جاگیر نہیں ہے یا ایک کسی محلے کے دین کا نام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف چند بچوں کے درمیان موجود نعروں کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں، جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں۔ اب توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ دنیا آج پھر سے تمہیں چیک کر رہی ہے، دنیا جگہ جگہ تمہیں ناپ رہی ہے کہ محمد عربی کے غلام کتنی تعداد میں زندہ ہیں، کتنی تعداد میں زندہ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ کے نعرے ہیں یہ صرف اسٹیج ہلانے کے لیے ہیں؟ آپ کے جو نعرے لگتے ہیں باطل قوتوں کے دلوں میں زلزلے آنے لگتے ہیں، ہاں ان کے دیواریں مسمار ہونے لگتی ہیں۔ آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ مؤذن جو مینار سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے وہ صرف ہمیں نماز کے لیے بلاتا ہے۔ یقیناً ہم نماز کے لیے بلائے جاتے ہیں، لیکن کافروں کے دلوں کے اندر ایک زلزلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ دشمنان اسلام کے قلعے نیست و نابود ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں تم ہرگز کمتر محسوس نہیں کرنا اپنے آپ کو، احساس کمتری میں مت جینا۔ آج بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے تمہیں نا امید کر دیا ہو۔ مسلمانوں کے پاس کیا ہے آج؟ مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ نہ ان کا کوئی سیاسی شعور ہے یہاں پر، نہ ان کے پاس کوئی بڑی قیادت ہے، نہ ان کے پاس کوئی بڑی دولت ہے، نہ عہدے ہیں، نہ ڈپارٹمنٹ ہے، سب تو دوسروں کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ اگر کوئی ایسی نا امیدی کی بات کرتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں شرم کرو میاں، 313 تھے تب وہ نہیں گھبراتے تھے، تم کروڑوں کی تعداد میں ہو۔ اگرچہ دنیا یہ کہتی ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، جواب دینا ہاں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، دولت سیاست طاقت و قوت کچھ نہیں ہے، لیکن اسے کہنا کہ مقابلے کے وقت ایمان والے کی مثال یہ ہے جیسے غریب نواز نے فرمایا تھا، خواجہ ہند نے فرمایا تھا۔ 8 فقیروں کی جماعت ہندوستان کی طرف آ رہی تھی، شہاب الدین غوری شکست کھا کر کے لوٹ رہا تھا، شکست کھا کر کے شہاب الدین غوری نے دیکھا کہ 8 فقیر آ رہے ہیں، قاصد بھجوایا کہ کہاں کا رخ ہے، بابا سے پوچھو کدھر جا رہے ہیں؟ قاصد نے جا کر پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ فرمایا ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہے۔ 8 فقیروں کی جماعت ہندوستان فتح کرنے کی بات کر رہی ہے۔ وہ ہنسا اور کہا بادشاہ میری اتنی بڑی فوج ہے، ہاتھی گھوڑے ہے، ساز و سامان ہے، تلوار ہے، ہتھیار ہے، اور میں شکست کھا کر کے جا رہا ہوں، اور گدڑی پہنے ہوئے 8 فقیر کہتے ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں شہاب الدین تو گیا تھا ہاتھی گھوڑے تلوار کے بھروسے پر، معین الدین صرف اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر جاتا ہے، اور جس کے پاس یہ طاقت ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اے مسلمانوں میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں نا امید مت ہونا، رہنے دو دنیا کے پاس ساری طاقتیں، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، رسول پاک ہمارے ساتھ ہیں، دنیا کی سب سے بڑی طاقت تمہارے پاس ہے وہ اللہ رب العزت ہے، لہذا خوف نہ کر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر تمہیں حوصلہ دیا جانتے؟ جو ڈرپوک لوگ ہیں، جو ڈرے سہمے ہوئے باتیں کرتے ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، آپ کے لیے دنیا میں بھی امان ہے، آخرت میں بھی امان ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اے مسلمانوں، یہ علماء اہل سنت مشائخ ہمارے سروں کے تحت، آج ابھی کوئی کمی نہیں آئی ہے ہندوستان میں۔ ایک بات یاد رکھنا، نا امیدی کی طرف لانے والوں کو میں بار بار کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ کہہ کر کے نہ ڈرایا جائے کہ اب تمہارا کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزو آج بھی تمہارے ساتھ ویسی ہی مدد آئے گی جیسے مدینے کے تاجدار ہر جگہ مدد فرمایا کرتے ہیں، کیونکہ تم گنہگار ہو سکتے ہو لیکن غدار ابھی نہیں بنے۔
کیا آپ نے نبی کے غدار ہو کوئی؟ ہاں ہم مانتے ہیں گناہ ہم سے ہوئے ہوں گے، گنہگار ہونا اور ہے، غدار ہونا اور ہے۔ غدار ہم میں سے نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر ایک بات کہہ دوں، میرے پیچھے پوری طاقتیں لگا دی گئی، دلی سے لے کر ممبئی تک، ممبئی سے لے کر کرناٹک تک، بڑی بڑی ڈپارٹمنٹ کے لوگ، روزانہ چیکنگ کرنے کے لیے، اسکوٹنی کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی کہ ان کی جائیداد دیکھو، ریونیو ڈپارٹمنٹ والوں کو بھیجا گیا زمینیں دیکھ لو کتنی بنایا ہے، اور ناجائز آمدنی کہاں سے کچھ آئی ہے، بینک کے اکاؤنٹ کھول کر کے دیکھ لو، کھاتے دیکھ لو، ساری چیزیں دیکھ لی، ملا تو کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد بیک سپورٹ کس کا ہے، کون سے نیتا کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق ہے، کانگریس کے ساتھ، بی جے پی کے ساتھ، حمایت کے ساتھ، کون سے نیتا؟ عجیب اتفاق ہے کہ ہمیشہ سے کبھی ان لوگوں سے میل جول رہا ہی نہیں ہے۔ عام سی بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارا کسی بھی نیتا سے کوئی تعلق زیادہ رہا ہی نہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو سلام کلام، یا کوئی دوسرے بھی ہیں اتفاق پڑ گیا بس۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی سیاسی طاقت کا سپورٹ لیا ہے، آج تک نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک چاہنے والے شاگرد ہیں، ان کے پاس ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آخر یہ مولانا کو کون سپورٹ کرتا ہے، کون بیکنگ کرتا ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں چیک کی ہیں، تو وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ فلاں فلاں لوگ آئے تھے، بڑے لوگ تھے، ادھیکاری تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا کو کون سپورٹ کرتا ہے، کون سے نیتا کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات ہیں۔ میں نے کہا میرے میاں ان کو سب کچھ پتا ہے، میری فون ریکارڈنگ تک رکھتے ہیں، ساری چیزیں پتا ہے، پھر پوچھنے کی کیا بات ہے، لیکن اگر پوچھتے ہیں تو جاؤ انہیں جواب دے دو، زندگی گزر جائے گی، ناک رگڑ جائے گی، تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ بیکنگ کون کرتا ہے، نہیں پتہ چلے کہ ان کی بیکنگ کون کرتا ہے، سپورٹ کون کرتا ہے۔ وہ گھبرایا ہمارا شاگرد اور کہا کیا کوئی سیکریٹ مسئلہ ہے، باہر کی کوئی طاقت ہے؟ ہم نے کہا میاں وہ یہاں کی بات کر رہا ہے، یہاں کی بات کر رہا ہے، دنیا کی۔ ہمیں اعلیٰ حضرت کے گھرانے نے قیامت کے دن بھی سکھایا ہے، قیامت کے دن کے بارے میں بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ امام زمان فاضل بریلوی کے برادر گرامی حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی۔ تم یہاں کی بات کرتے ہو، ہم قیامت کی بات کر رہے ہیں۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ہمارا بس اتنا ہی ہے کہ جو رسول پاک کے دامن میں چھپا ہوا ہو اس کے لیے بیکنگ، سپورٹ اور دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ اور اس کے رسول اس کے لیے کافی۔ میرے عزیزو، آپ سب کو میں اسی بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنا سیکھو، وفا کرنا سیکھو کہ اگر ان کے نام کا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو پورے کے پورے حضور کے ہو جاؤ۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضور کی غلامی سے جو ہٹ گئے تو ہر جگہ بے عزتی پر آ گئے، ہر جگہ تم سے ساری چیزیں چھین لی جانے لگی۔ آپ اس بات کو سمجھ کر کے چلو کہ بلال حبشی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں فتح مکہ کے دن 10,000 کے مجمع میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا تھا۔ بلال حبشی سے کہا اذان دو، وہاں اور بھی صحابہ تھے لیکن بلال کو کیوں چڑھایا؟ حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر اذان دینے کا حکم ہوا، آپ نے اذان دی۔ میرے عزیزو، بزرگان دین فرماتے ہیں اس میں یہ میسج دینا تھا، اے لوگو دیکھو یہی وہ بلال ہے جس کے پیروں میں رسی ڈال کر تم مکہ میں کھینچتے تھے، یہی وہ بلال ہے جس کے سینے پر تم گرم سل رکھتے تھے، یہی وہ بلال ہے جس کو آگ کے انگاروں میں تم لٹا کر کے اس کا دین پھیرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہر بات میں یہ مصطفیٰ مصطفیٰ کرتا تھا، عہد عہد کرتا تھا۔ آج آؤ اے دنیا والوں دیکھو جس نے مصطفیٰ کی محبت میں اپنی پیٹھ پر زخم کھایا ہے، مولا تعالیٰ نے اس کو کعبے کی چھت پر پہنچایا ہے۔ تمہارا یہ مقام ہے اے مومنو، ان کی محبت میں، ان کی یاد میں جس نے تکلیفیں بھی اٹھائی مولا اسے عروج بخشتا ہے۔
اسے بلندیاں عطا کرتا ہے، پھر اس کی بلندی تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے صحابہ نے کہا تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اگر تم انمول ہونا چاہتے ہو دنیا میں ایک بار بازار مصطفیٰ میں بک جاؤ، حضور کے ہو کر کے رہ جاؤ، پھر دنیا تمہاری قیمت نہیں لگا سکتی۔ تمہاری بڑی بات ہے جوتیوں کی بھی قیمت نہیں لگا سکتی، حضور کے ہو کر کے دکھاؤ۔ آج مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ نوجوان جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتا ہے، میرے مصطفیٰ پر مر مٹنے کے دم بھرتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری جان آپ کے لیے حاضر ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، حضور پر جب جان دے سکتے ہو تو کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ گناہ جنہوں نے تمہیں رسول پاک سے دور کر رکھا ہے، اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں کیوں انہیں بسا کر کے رکھے ہو؟ کیا مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ سوئے تو گانے کی دھن پر سوئے، اٹھے تو گانے بجاتے ہوئے اٹھے؟ کیا یہ مسلمان کی شان ہے کہ اس کے ہاتھ میں تاش کے پتے آئیں؟ کیا یہ ایک غلام مصطفیٰ کی شان ہے کہ شراب کی بوتلیں اس کے ہاتھ میں آئیں، گالی گلوچ اس کی زبان سے نکلے؟ کیا یہ ایک مسلمان کی شان ہے کہ وہ نکڑ پر کھڑے ہو کر کے عورتوں کے اوپر نظر دوڑائے، کسی کے گھر کی عزت کو تار تار کرے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم راستہ بھٹک رہے ہو اور میرے مصطفیٰ سے بے وفائی کرنے جا رہے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وفادار، میں آپ کو بتاؤں وہ لوگ جو پہلے مکہ میں عورتوں کی عزت لوٹ لیا کرتے تھے اور نیلام کرتے تھے بازاروں میں عورتوں کو لا کر، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب لایا، ایسا انقلاب۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، یہ ایکو بند کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون ہے، وہ یمن جانا چاہتی ہے، یمن جانا چاہتی ہے۔ اس نے ایک چٹھی بھیجی ابوبکر صدیق کے نام پر کہ مجھے صحیح سلامت یمن جانے تک کا راستہ دے دیا